ہو جائے. سارے قرآن کا خلاصہ دو لفظ ہیں، دو لفظ، ایک صبر ایک تقوی. سارے قرآن کی تعلیم کو دو لفظوں میں بتاؤں تو ایک صبر ہے ایک تقوی ہے. اور اس سورہ یوسف کو اللہ نے قرآن کی سب سے خوبصورت سورت قرار دیا. نحن نقص علیک احسن القصص، میرے نبی تمہیں قرآن کا سب سے خوبصورت قصہ سناؤں. اس کی بے شمار وجوہات ہیں، لیکن سارے قرآن کی سب سے خوبصورت سورت یوسف، اور سورہ یوسف کا سب سے خوبصورت نقطہ یہ دو لفظ دو لفظ دو لفظ دو لفظ. انہو، جب بھائی ذلیل ہو کر سامنے آئے اور جھکے اور ان کی ساری تدبیریں ناکام ہو گئیں تو یوسف علیہ السلام نے کہا من یتقی و یصبر، جو تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کا دامن تھامے رکھتا ہے اللہ اسے کبھی ضائع نہیں کرتا. اس وقت سارا ملک بے صبری کی لپیٹ میں ہے. نہ مرنے والوں کو پتہ ہے ہم کیوں مر رہے ہیں، نہ مارنے والوں کو پتہ ہے ہم کیوں مار رہے ہیں، اور تقوی کی دھجیاں بکھر گئی ہیں. سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے یوسف کے تقوی کا امتحان بھی لے کے دکھایا اور صبر کا امتحان بھی لے کے دکھایا. کائنات کی حسین ترین عورت کو یوسف کا دیوانہ بنا دیا اور اس کی نیت کو خراب کر دیا اور اس کی نیت میں فتور پیدا کر دیا. میں مصر گیا ہوں، ویسے ہی وہاں کے لوگ حسین ہوتے ہیں، اور زلیخا کا حسن تو ضرب المثل تھا، اور ادھر یوسف کا حسن. میرے نبی نے فرمایا میں نے یوسف کو دیکھا تیسرے آسمان پر، ساری کائنات کو آدھا حسن دیا گیا اور اکیلے یوسف کو آدھا دے دیا. کیا شے ہوں گے یوسف. ادھر یوسف کا حسن، ادھر زلیخا کا حسن. جب یوسف ولما بلغ اشدہ آتیناہ حکما وعلما وکذالک نجزی المحسنین، جب وہ آئے جوانی میں اور زلیخا کی عقل گئی خراب اور وہ ہو گئی دیوانی، اور اس نے سارے یہ جو جملہ ہے یہ جملہ نہیں ہے، ایٹم بم ہے. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك. ایک اتنی بات کافی تھی، وراودته عن نفسه، بس اتنا لفظ کافی تھا. وراودته عن نفسه، اتنا جملہ کافی تھا، اتنا جملہ کافی تھا. اللہ موقع کی سنگینی اور ہیبت کو بتا رہا ہے کہ اتنا بڑا یوسف کا امتحان تھا. وراودته التي هو في بيتها، جس کے گھر میں یوسف قید تھا وہی اس پر عاشق ہوئے، اور اس نے غلقت الابواب وقالت هيت لك 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 وقالت هيت لك. یہ سب ان 9 طرح اس لفظ کو پڑھا جا سکتا ہے، صرف اس موقع کی سنگینی کو بتانے کے لیے کہ بڑوں کی دستار گر جائے اور قدم ڈگمگا جائیں اور پارا ہو کے رہ جائے سارا ایمان اور تقوی. جب زلیخا نے اپنے چہرے سے نقاب اٹھایا اور گناہ کی دعوت دی اور کہا ہیت لک، تو یوسف علیہ السلام نے ایک دم کہا معاذ اللہ. سارے قرآن کا خلاصہ دو لفظ تقوی تقوی تقوی. تقوی کی کہانی یوسف زلیخا، تقوی کی کہانی یوسف زلیخا. اور یوسف کو پتا تھا دروازے بند ہیں، جانے کا کوئی راستہ نہیں، لیکن انہوں نے دوڑ لگائی کہ یا اللہ میرے ذمہ بھاگنا ہے، دروازہ کھولنا نہ کھولنا تیرا کام ہے، میرے ذمہ دوڑ لگانا ہے. تو انہوں نے دوڑ لگائی. جب دروازے کے قریب پہنچے تو ٹھک پہلا کھلا، ٹھک دوسرا کھلا، ٹھک تیسرا کھلا، چوتھا کھلا، پانچواں کھلا، چھٹا کھلا. 7 دروازے کھلتے چلے گئے اور یوسف بھاگتے چلے گئے. وہ پیچھے سے بھاگتی چلی آئی اور پاگل بن کے پیچھے سے دبوچا جو ہے اور کھینچا جو ہے اور پیچھے سے سارا کرتا پھاڑا تو اوپر سے خامد آ گیا، ایک دم پینترا بدلا. ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب علیم. تو یہاں اللہ نے تقوی میں پاس کر کے دکھایا اور قید برداشت کی، تہمت برداشت کی، قید میں گئے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے صبر، بھائیوں کا دیا ہوا دھکا کیا کیا تھا بھائیوں نے؟
6-7 سال کی عمر میں گھر سے نکالا. ہوئے 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 اوف 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 اوف. جب وہ نکل آئے نا جنگل کی طرف تو پہلے تو یوسف علیہ السلام کو اٹھایا ہوا تھا. جب جنگل میں آئے تو اٹھا کے یوں پٹخا, ایک یوں ٹھوکر مارے تو دوسرا ٹھوکر مارے. معصوم بچہ کوئی 10 سال کی عمر, ٹھوکر مارے ٹھوکر. وہ روئیں مجھے کیوں مار رہے ہو؟ تجھے بتاتے ہم تجھے کیوں مار رہے ہیں. ٹھوکرے مار رہے ہیں اور وہ ہائے ہائے کر رہے ہیں اور وہ تو اوپر سے مکے مار رہے ہیں, ٹھوکرے مار رہے ہیں. اور جا کر کنویں میں پھینکنے لگے تو انہوں نے منڈیر کو پکڑا تو ایک بھائی نے تلوار کا دستہ, یہ تلوار کا دستہ یہاں یوں مارا ایسے مارا تو جو ہاتھ چھوٹے اور نیچے ایسے گئے تو اس وقت جبریل لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. یوسف صبر, ایک دن آئے گا تو عزت والا ہوگا, یہ ذلیل ہوں گے. تو اس بچے کی کون سنے گا؟ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر ہمیں بیچ دو. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ. بیچ دیا. قافلہ چلا, راستے میں ماں کی قبر آتی تھی, ستیلی ماں سے تھے نا, ماں کی قبر آتی تو انہوں نے اونٹ سے چھلانگ لگا اور ماں کی قبر پہ گر گیا اور وہاں چیخے چلائے, ہائے ماں تیرے بعد میں نے کیا کیا دکھ نہ دیکھے. تو پھر ان کو پکا یقین ہوگا, انہوں نے سمجھا یہ بھاگ رہا ہے, وہ تو اللہ کی تقدیر پر راضی تھی. انہیں کھینچ کے باندھ دیا, اونٹ پہ باندھ دیا, مصر تک باندھ کے لے گئے. منڈی میں بکے, غلام بن کے بادشاہ گورنر کی غلامی میں آئے. پھر بہت بڑا تقوی کا امتحان آیا, پھر زنا کی تہمت لگی, پھر 9 سال کی قید گزاری. ماں باپ کی جدائی, وطن کی جدائی اپنی جگہ پر, باپ کی آنکھیں سفید ہو گئیں رو. اور پھر اللہ تعالیٰ کا غیبی نظام چلا. یہ ان سیاستدانوں سے بھی کہتا ہوں, تم سے بھی کہتا ہوں, اگر تم صبر کرنے والے بنے تو کبھی اللہ تمہیں ضائع نہیں کرے گا. اگر تم بے صبرے بنے تو اللہ تمہیں غیروں کے حوالے کر دے گا. اللہ کا قانون کبھی نہیں بدلتا. ایک خواب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے قید سے اٹھا کے تخت پہ بٹھا دیا. ایک خواب. بجا اخوت یوسف علیہ السلام کے بھائی آ گئے اور یوسف علیہ السلام نقاب رکھتے تھے, ایسے نقاب رکھتے تھے. تو فدخلوا علیہ فعرفہم وہم لہ منکرون. تو بھائیوں نے نہیں پہچانا, یوسف نے پہچان لیا کہ بھائی آ گئے. فلما جہزہم بجہازہم, جب وہ جانے لگے تو کہنے لگے اپنے بھائی کو ساتھ لانا, جو تمہارا ایک اور بھائی ساتھ لانا, ورنہ فلا کیل لکم عندی ولا تقربون, تو میں تمہیں کچھ نہیں دوں گا اگر تم ساتھ نہ لائے. فسنراود عنہ اباہ وانا لفاعلون. پھر اگلی دفعہ ان کو بھی لائے, پھر ان کو انی انا اخوک فلا تبتئس, میں تیرا بھائی یوسف ہوں, تیرے بارے میں چکر چلاؤں گا تو فکر نہ کر, تجھے میں نے یہیں رکھنا ہے. تو ان کو روک لیا. پھر یوسف پھر بھائی واپس گئے تو یعقوب علیہ السلام کو بتایا, بنیامین نے تو چوری کر لی. تو پھر یعقوب علیہ السلام نے خط لکھا یوسف علیہ السلام کو. انہیں کیا خبر کہ آگے گورنر میرا بیٹا بیٹھا ہوا ہے, اللہ کا امتحان چل رہا تھا. تو انہوں نے خط لکھا عزیز مصر کے نام, میں نبی ہوں, میرا باپ بھی نبی, میرا دادا بھی نبی, ہم آزمائش کی آگ میں برسوں سے جل رہے ہیں. میرے دادے کو آگ میں ڈالا گیا, میرے باپ کو چھری کے نیچے سے نکالا گیا, میرے بچے کو مجھ سے 40 برس ہوئے جدا کر دیا گیا, اس کی یاد میں رو میں اندھا ہو گیا. تو نے میرا آخری سہارا بھی چھین لیا, میرا بچہ مجھے واپس کر دے, میں ضمانت دیتا ہوں میرا بچہ چور نہیں ہے. یوسف علیہ السلام نے خط پڑھا تو رو دیے. اللہ سے کہا یا اللہ اب تو میرے ماں باپ ملا دے, اب تو باپ ملا دے, چونکہ حکم نہیں تھا بتانے کا کہ خاموش. اللہ نے کہا اچھا اب آئے ہیں, اپنے آپ کو ظاہر کر دو. تو جب بھائی آئے نا اور آ کر کہنے لگے جئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین, کہ جناب پیسے تھوڑے ہیں, غلہ زیادہ چاہیے, مہربانی فرمائیں.
تو یوسف علیہ السلام ایسے بیٹھے تھے تو انہوں نے ایک دم ایسے نقاب ہٹایا، کہنے کہ هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون۔ میں نبی کے صبر اور اخلاق پہ قربان جاؤں، 40 سال جن کی وجہ سے دکھ دیکھے، ان کو کہہ کیا رہے ہیں؟ کچھ غلط فہمی میں، نادانی میں، کچھ بھول چوک تم سے ہو گئی تھی یوسف کے بارے میں، ایسے کوئی کہہ سکتا ہے؟ وہ کچھ غلط فہمی میں، کچھ نادانی میں، وہ تلوار کے دستے جو مارے تھے وہ غلط فہمی میں مارے تھے، وہ نادانی میں مارے تھے جو کنویں میں پھینکا تھا۔ هل علمتم ما فعلتم کا لفظ عربی زبان میں سب سے کمزور لفظ، ایسے کمزور اور کوئی لفظ نہیں عربی زبان، سب سے کمزور لفظ لائے کہ کہیں تانا نہ پڑ جائے بھائی، کہیں میرے بھائیوں کو تانا کے الفاظ نہ سننے کو مل جائیں۔ وہ میرے دوستو، کچھ غلط فہمی میں، کچھ نادانی میں تم سے یوسف اور اس کے بھائی پر کچھ اونچ نیچ ہو گئی تھی، کوئی تمہیں یاد ہے؟ حالانکہ یہاں کہنا یوں چاہیے تھا آج ذلیل ہو کے آئے ہو کہ نہیں آئے ہو؟ آج ذلیل ہو کے آئے ہو کہ نہیں آئے ہو؟ آج ناک رگڑ کے آئے ہو کہ نہیں آئے ہو؟ آج نتیجہ دیکھا کہ نہیں دیکھا مجھے ستانے کا؟ ہائے 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 ہائے، واہ نبی تیرے اخلاق۔ اور یہ قصے ہمیں کیوں سنائے گئے کہ کل اس امت نے دست و گریباں ہونا تھا، تو یہ سبق دینا تھا کہ صبر والے بن جاؤ، گریبان چاک کوئی کرتا ہے تو کرنے دو، چپ کر جاؤ، سہ جاؤ، اللہ موجود ہے زندہ سلامت، اس کی رحمت تم پر چھا جائے گی۔ هل علمتم، کچھ خبر ہے؟ ما فعلتم، کچھ اونچ نیچ، بیوسف واخیہ، یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ، اذ انتم جاہلون، وہ نادانی میں ہو گئی تھی۔ تو اب ذرا مجھے دیکھنا، وہ کہنے لگے اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف قرآن کی شاہکار آیت، سارا قرآن شاہکار ہے پر یہ ایک شاہکار آیت، میں کیا بتاؤں، حیرت، افسوس، خوف، امید، یاس، آس، ڈر، یہ اتنے بے شمار متضاد اس میں احساسات جمع ہیں کہ میں کیا بتاؤں۔ اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، سب کی انگلیاں اٹھی، 11 کے 11، اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے اور آس بھی لگائی ہوئے کہ وہ مہربان ہے۔ اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا تو میرے خیال میں، ہمارے خیال میں یقیناً تو کہیں یوسف تو نہیں ہے؟ انا یوسف وہذا اخی، میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی ہے۔ یہ ساری کہانی آپ لوگوں کو سنا رہا ہوں۔ مظلوم بن جاؤ، مظلوم بن جاؤ، اور اللہ کی غیبی مدد کو اپنے ساتھ لے لو، اللہ کے غیبی خزانوں کو اپنے ساتھ، اللہ کی قسم اللہ آپ پر سایہ کر گیا، اور اللہ آپ کا ہو گیا تو سب کچھ آپ کا ہو گیا۔ انا یوسف وہذا اخی قد من اللہ علینا انہ من یتق، ان عورتوں سے بھی کہتا ہوں، تم سے بھی کہتا ہوں، صبر کر جاؤ، صبر کر جاؤ، صبر کر جاؤ، تقوی کر جاؤ، تقوی اختیار کر جاؤ۔ سارے قرآن، ختم قرآن کا خلاصہ 2 لفظ، ایک تقوی، ایک صبر۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ کبھی تمہیں ضائع نہیں کرے گا۔ اس صبر